أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اصل اللہ کے نمائندے ہیں، اور بلا شبہ خالق و مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے یہ سوائے اللہ کے نبی کے اور کوئی نہیں بتلا سکتا. ورنہ دوست کو بھی ملتا ہے، سینہ سینے کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے، پھر بھی اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کیا استعمال کریں گے، گرم یا ٹھنڈا، میٹھا یا پھیکا، اسے نہیں پتہ چلتا. تو اللہ جو اتنا بلند و بالا ہے، جہاں انسان کا خیال و تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ سوائے اللہ کے نبی کے، جس کا اللہ سے بھی برابر کا تعلق اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق ہے، کہ اللہ کی ساری چیزیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ اس کو اللہ کی مخلوق کو بتلاتے ہیں. چھوٹی سی ایک بات سمجھ لو کہ دنیا ساری جو آج پورے عالم کو انہوں نے اپنے تابع کیا ہوا ہے، سارے یہ مدبر و مفکر سائنسدان مل کر بھی نہیں بتلا سکتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ زندگی شروع ہی اس وقت ہو رہی ہے جسے تم کہہ رہے ہو کہ فلاں مر گیا. اصل زندگی قرآن کے الفاظ بھی ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، میرے بندو اصل آگے آنے والی زندگی اصل زندگی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی گزارنے کے لیے اصول بتلائے ہیں. مختلف اوقات، جیسے انسان کے لیے کوئی خوشی کا وقت ہے، کوئی غمی کا وقت ہے، پھر خوشی کے کئی پہلو ہوا کرتے ہیں، کتنی خوشی کرنی ہے، کب کرنی ہے. تو یہ اللہ نے اپنی مخلوق کو دینے کے لیے اپنے نبی کو استعمال فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ کچھ لے کر دیا جو انسان تصور نہیں کر سکتا. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، بظاہر سمجھی جاتی ہے معاشرے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہیں، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھے. تو جنازے میں کیا ملتا ہے؟ اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قرات ملتا ہے. حالانکہ وہ قرات چھوٹا سا ایک سکہ ہے، لیکن آقا خود پوچھ رہے ہیں تدرون ما القرات، جانتے ہو اللہ کے نیک کسی بندے کے اس دنیا سے جانے کے پر جو جنازہ ہوتا ہے اس پر یہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ و رسولہ عالم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے والا، اس کا قرات احد پہاڑ کے سونے جتنا ہوتا ہے. جیسے آپ ایک تجربہ بھی ہے کہ کسی کنویں سے جتنا پانی نکالو گے اتنا پیچھے تازہ آئے گا. اگر وہ پانی بالکل تم نے نہ نکالا تو الٹا وہ گندا اور میلا اور بدبودار ہو جائے گا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں خرچ کا، عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر ہے، اور اسی طرح غریبوں کا خیال رکھنا، اس سے تمہارا مال بڑھے گا. آج اگر اللہ کے نبی کی اسی بات پر ہی اگر امت قائم ہو جائے تو اللہ جانتا ہے دنیا کے اندر ہمدردی بڑھ جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، اسباب کے درجے میں ایک غریب کو بھی عزت نفس جو ہے وہ ملے. بلکہ یہ تک فرمایا گیا کہ اجتماعی خرچے کرتے ہو تو وہ بے شک اعلان بھی کر کے دو تاکہ امت میں ترغیب پیدا ہو، لیکن اگر کسی غریب کو دے رہے ہو تو دائیں ہاتھ اس انداز میں دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک ہر اعتبار سے امت مسلمہ کو ایک تحفہ ملا ہے. اللہ کروڑوں صلاۃ والسلام نازل فرمائے نبی پاک کا، اور ہمارا جو درود و سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر. حالانکہ اب دیکھ لو، ایک یہودی کا کہنا ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کی مقبولیت، انہوں نے 23 سالہ زندگی میں 1,24,000 ان کو مسلمان کیا، لیکن آج کل رمضان المبارک میں اگر مدینہ منورہ کھلا ہوتا تو ہر روز فقط صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں. آج کل بدقسمتی سے یہ مجبوری ہے، لیکن امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں درود و سلام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے،
خود فرما رہے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو انسان ایمان اور ادب کے ساتھ میرے روضہ اقدس پر آ کر صلاۃ والسلام پڑھے تو میں خود نبوت کے کانوں سے سنتا ہوں، اور جو انسان آگے پیچھے دور دراز میں پڑھتا ہے تو ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ایمان اور ادب والے مسلمان کا صلاۃ والسلام لے کر نامینیٹ کر کے نبی پاک کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی مخلوق اور نبی پاک کی پوری امت کو اپنے دوسرے مساکین اور فقراء اور ان سب کا خیال رکھ کے اور ساتھ نبی پاک کے شکریہ ادا کرنے کے لیے اسی انداز میں درود و سلام کا تحفہ نبی پاک کو پہنچے جس انداز میں یہ حرمین شریفین کھلے ہوئے ہوتے، تو اس وقت اب بھی الحمدللہ وہی بہاریں قائم ہوگی۔ اللہ پاک پوری امت کو وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ فرما کر پوری امت کے لیے خیر کے دروازے، خصوصاً مملکت اسلامیہ پاکستان اور ساروں کو اللہ تعالیٰ خود کفیل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔